آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ قومی جانچ ایجنسی NIA کی خصوصی عدالت نے 2008 کے مالیگاؤں دھماکوں کے کیس میں بی جے پی کی سابق ممبر پارلیمنٹ پرگیا سنگھ ٹھاکر اور لیفٹیننٹ کرنل پرساد پروہت سمیت سبھی ملزموں کو بری کر دیا ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی بہار میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی مہم کو واپس لیے جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے اپوزیشن کے احتجاج اور شور و غل کے تناظر میں 2 بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام جھارکھنڈ میں ایمس دیوگھر میں تقسیم اسناد کی پہلی تقریب میں شرکت کرنے والی ہیں۔ موسمیات محکمے نے آسام، میگھالیہ اور راجستھان میں آج شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ آج مجاہد آزادی شہید ادھم سنگھ کو ان کے شہیدی دیوس پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اور کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا آخری ٹیسٹ میچ آج سے پہر لندن کے اوول گراؤنڈ میں شروع ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ممبئی میں قومی جانچ ایجنسی NIA کی خصوصی عدالت نے 2008 کے مالیگاؤں دھماکوں کے کیس میں سبھی ملزموں کو بری کر دیا ہے۔ ان میں بی جے پی کی سابق ممبر پارلیمنٹ پرگیا سنگھ ٹھاکر اور لیفٹیننٹ کرنل پرساد پروہت بھی شامل ہیں۔ NIA عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ استغاثہ کیس کو ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے اور ملزم شبے کا فائدہ حاصل کرنے کے مستحق ہیں۔ عدالت نے کہا کہ غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق ایکٹ کی دفعات کا اطلاق مذکورہ کیس پر نہیں ہو سکتا۔ عدالت نے مہاراشٹر سرکار کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ ہلاک ہونے والوں کے کنبوں کو 2-2 لاکھ روپے کا معاوضہ اور زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے فراہم کرے۔ 29 ستمبر 2008 کو مالیگاؤں شہر میں ایک مسجد کے نزدیک ایک موٹر سائیکل پر باندھے گئے دھماکہ خیز حربے کے پھٹنے سے 6 افراد کی موت ہو گئی تھی اور 95 افراد زخمی ہوئے تھے۔ اس کیس کے بارے میں ایڈوکیٹ رنجیت نائر نے بتایا، کورٹ کے سیدھے سے آبزرویشن یہ ہے کہ آروپی کے خلاف ثبوت نہیں داخل کر پائی پروسیکیوشن، اس وجہ سے کورٹ نے نردوش مکتتا کر دیا ہے۔ ہمارے پاس کسی بھی ایکیوز کے پاس میں کوئی بھی بم کے ٹریسز نہیں ریکور ہوئے۔ مختلف معاملات پر اپوزیشن ارکان کی نعرے بازی کے تناظر میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ آج دن میں 11 بجے لوک سبھا کی کارروائی جب شروع ہوئی تو اسپیکر اوم برلا نے آندھرا پردیش میں سری ہری کوٹا میں ستیش دھون خلائی مرکز سے ناسا اور اسرو کا سنتھیٹک اپرچر رڈار نثار سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ چھوڑے جانے کے لیے خلائی سائنسدانوں کو مبارکباد دی۔ اس مشن کا ادیش ویشوک لینڈ ایکو سسٹم تथा سمندری چھیتروں کا ادھین کرنا ہے۔ ہمیں انترکش ویگیانکوں کی اس کشٹ اپلبدھی پر اتنت گرو ہے۔ یہ سبھا اس سفلتا کے لیے بھارتی انترکش انوسندھان سنگٹھن کے ویگیانکوں کی ٹیم کو بدھائی دیتی ہے۔ جناب اوم برلا نے سوالوں کے وقفے کی کارروائی چلانے کی کوشش کی، لیکن اپوزیشن ارکان بہار میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی مہم واپس لیے جانے کا مطالبہ اور دیگر معاملات پر نعرے بازی کرتے ہوئے ایوان کے وسط میں آ گئے۔ اسپیکر موصوف نے ارکان کے طرز عمل پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان سے اپیل کی کہ وہ اپنی اپنی سیٹوں پر واپس چلے جائیں اور ایوان کی کارروائی چلنے دیں، لیکن اپوزیشن ارکان نے اپنا احتجاج جاری رکھا، جس کے بعد ایوان کی کارروائی 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ادھر راجیہ سبھا کی کارروائی بھی اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے تناظر میں دن میں 12 بجے تک اور اس کے بعد 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پہلی بار ملتوی کیے جانے کے بعد جب راجیہ سبھا کی کارروائی دن میں 12 بجے پھر شروع ہوئی تو اپوزیشن ارکان نے مختلف معاملات پر پھر سے نعرے بازی شروع کر دی۔ صدر نشین گھنشیام تیواری نے سوالوں کے وقفے کی کارروائی چلانے کی کوشش کی، لیکن اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے کارروائی میں رکاوٹ پڑی۔ شور و غل جاری رہنے پر صدر نشین نے ایوان کی کارروائی 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اس سے قبل آج صبح جب ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو ایوان بالا نے بھی ناسا اور اسرو کے نثار سیٹلائٹ کو کامیابی کے ساتھ چھوڑے جانے پر سائنسدانوں کو مبارکباد پیش کی۔ ڈپٹی چیئرمین ہری ونش نے کہا کہ انہیں مختلف معاملات پر سیاسی پارٹیوں کے تحریک التوا کے 28 نوٹس موصول ہوئے ہیں، لیکن ضابطوں کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا گیا۔ اس کے بعد ڈپٹی چیئرمین نے سوالوں کے وقفے کی کارروائی چلانے کی کوشش کی، لیکن اپوزیشن نے بہار میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی واپس لیے جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی شروع کر دی۔
یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج جھارکھنڈ میں ایمس دیوگھر کے پہلے جلسہ تقسیم اسناد میں شرکت کریں گی۔ صدر مرمو جلسہ تقسیم اسناد کی تقریب کے دوران سونے کے تمغے جیتنے والے 4 طلبہ اور 5 ہونہار طلبہ کو اعزاز عطا کریں گی۔ صدر جمہوریہ کل IIT ISM دھنباد کے 45ویں جلسہ تقسیم اسناد میں شرکت کریں گی، جہاں وہ 20 گولڈ میڈلسٹ طلبہ کو اعزاز سے نوازیں گی۔ صدر جمہوریہ کے دورے کے تناظر میں دیوگھر، دھنباد اور رانچی سمیت جھارکھنڈ کے 3 شہروں میں سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج شہید ادھم سنگھ کو ان کے شہیدی دیوس پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ شہید ادھم سنگھ بھارت کے ایک امر سپوت تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی حب الوطنی اور دلیری سے ملک کے لوگوں کو ہمیشہ تحریک ملتی رہے گی۔ مرکزی جانچ بیورو CBI نے مبینہ رشوت کیس میں دلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی DDA کے ایک اہلکار کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایک بیان میں CBI نے کہا ہے کہ DDA کے ملزم اہلکار نے مبینہ طور پر شکایت گزار سے اس کی دکان کو فری ہولڈ کرنے کی درخواست کے ضمن میں 50,000 روپے کی رشوت مانگی تھی۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ انہوں نے مذکورہ اہلکار کو 50,000 روپے کی مانگ کرتے ہوئے اور شکایت گزار سے 20,000 روپے کی رشوت وصول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ پنجاب میں فوج کے 2 جانبازوں کی آخری رسوم آج سے پہر ان کے آبائی مقامات پٹھان کوٹ اور گرداسپور میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ادا کی جائیں گی۔ ان جوانوں کی کل لیہ حادثے میں موت ہو گئی تھی اور ان کے جسد خاکی کے دوپہر 2 بجے تک پٹھان کوٹ پہنچنے کا امکان ہے۔ پردھان منتری کسان سمان ندھی PM کسان اسکیم کی 20ویں قسط ہفتے کے روز جاری کی جائے گی۔ اس سلسلے میں کل نئی دلی میں زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد کی گئی۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آسام، میگھالیہ اور راجستھان میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات محکمے نے شمال مشرقی خطے چھتیس گڑھ، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، اوڈیشہ، اتراکھنڈ، مغربی بنگال اور سکم میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ شمال مغربی بھارت کے بعض حصوں نیز گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال اور جھارکھنڈ میں بھی اگلے 2-3 دن کے دوران تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ ادھر دلی قومی راجدھانی خطے میں آج صبح سویرے سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کیرالہ میں موٹر کشتیوں کے ذریعے مچھلیاں پکڑنے پر عائد 52 دن سے جاری پابندی آج رات ختم ہو رہی ہے اور ماہی گیر پھر سے سمندر میں اترنے کے لیے زور و شور سے تیاری کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ کیرالہ میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے اور ریاست کے ساحل پر موٹر کشتیوں سے ماہی گیری پر عائد پابندی ختم ہو جانے کے بعد اب ماہی گیروں کو امید ہے کہ وہ بڑی مقدار میں مچھلیاں پکڑ سکیں گے۔ مچھلیوں کی افزائش نسل کے موسم کے دوران موٹر سے چلنے والی کشتیوں کے ذریعے ماہی گیری پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ جمعرات کی آدھی رات کو کیرالہ کے سمندری پل ماہی گیروں کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ کولام، کوچی، کوجیکوڈ اور اطراف کے ساحلی علاقوں میں ماہی گیروں کی سینکڑوں کشتیاں پوری تیاری کے ساتھ اجازت ملنے کی منتظر ہیں۔ تھرو اننتاپورم سے M اسمتھی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبد المالک۔ کرکٹ میں 5 ٹیسٹ میچوں کی اینڈرسن تندولکر ٹرافی سیریز کے آخری ٹیسٹ میچ میں آج لندن کے اوول میدان میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق سہ پہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت فی الحال سیریز کو 2-1 سے پیچھے ہے اور وہ یہ میچ جیت کر سیریز برابر کرنے پر ختم کرنا چاہے گا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ قومی جانچ ایجنسی NIA کی خصوصی عدالت نے 2008 کے مالیگاؤں دھماکوں کے کیس میں BJP کی سابق ممبر پارلیمنٹ پرگیا سنگھ ٹھاکر اور لیفٹیننٹ کرنل پرساد پروہت سمیت سبھی ملزموں کو بری کر دیا ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی بہار میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی مہم کو واپس لیے جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے اپوزیشن کے احتجاج اور شور و غل کے تناظر میں 2 بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام جھارکھنڈ میں ایمس دیوگھر میں تقسیم اسناد کی پہلی تقریب میں شرکت کرنے والی ہیں۔ موسمیات محکمے نے آسام، میگھالیہ اور راجستھان میں آج شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ آج مجاہد آزادی شہید ادھم سنگھ کو ان کی شہیدی دیوس پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔